بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 10۔ دارالعلوم دیوبند کی محنتوں کا حاصل 20 سال پہلے کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی تعداد 40,000 تقریباً 40,000 اور فیض یافتگان کی تعداد کئی لاکھ ہیں، جن میں 1,000 مشائخ طریقت ہیں، 10,000 مدرس ہیں، 2,000 سے زائد مصنف ہیں، 3,000 سے زائد مفتی ہیں، 2,000 سے زائد مناظر ہیں، 800 سے زائد صحافی ہیں، 8,000 سے زائد خطیب اور مبلغ ہیں، 1,000 سے زائد طبیب ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں ادبا پیدا ہوئے۔ دارالعلوم کے قیام سے لاکھوں مدارس اور ہزاروں خانقاہیں اور مراکز تبلیغ الحمدللہ قائم ہوئے ہیں۔ یہ 20 سال پہلے کی ایک تحقیقی رپورٹ ہے۔ سرزمین دیوبند کے خاک سے اٹھنے والی تحریکیں، مثلا تحریک دینی مدارس۔ ہندوستان میں مسلم حکومت کے زوال کے بعد اسلامی تعلیمات، مذہبی تشخصات کی حفاظت اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار نے دینی مدارس کی تحریک کو قائم کیا، جس کے نتیجے میں آج صرف ہندوستان میں 86,000 مدارس اور 3 لاکھ مکاتب کا جال پھیل چکا ہے۔ یہ بھی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نمبر 2، تحریک جنگ آزادی۔ بر صغیر جو 8 ملکوں پر مشتمل ہے، اس کو انگریزوں کی سامراج کی ظالم حکومت سے آزاد کرانے کے لیے 1857 عیسوی میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی زیر قیادت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ایک لشکر کے ذریعے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی بقا اور تحفظ اور آزادی کے لیے جہاد کیا تھا۔ نمبر 3، تحریک ریشمی رومال۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ملک کے باشندوں کی اعانت اور سرحدی قبائل اور پڑوسی ممالک کی حمایت سے ہندوستان کو انگریز جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں سے آزادی دلانے کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنے طلا مزاح کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ پھر راہ ہموار کرنے کے واسطے خطوط کا سہارا لیا گیا۔ انہی میں سے ایک خط جس میں جنگ کا نقشہ ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، اس کے انکشاف پر حضرت شیخ الہند اور آپ کے جانثار کارکنوں کو گرفتار کر کے انگریزوں نے انہیں 3.25 سال تک مالٹا کی جیل میں قید کر دیا۔ نمبر 4، حضرت شیخ الہند تحریک یاگستان۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے تحریک ریشمی رومال ہی کے دوران اپنے چہیتے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ نے یہاں ایک عارضی حکومت بنوائی، جس کا منشا ملک ہندوستان کو انگریزوں کے ظالم تسلط سے بچانا تھا اور یہاں کے حالات کو کنٹرول کرنا تھا۔ تو اس کے لیے یہ تحریک چلائی گئی بحوالہ ماہنامہ اتحاد علماء دیوبند، نمبر صفحہ 61۔ نمبر 5، تحریک جمعیت علماء ہند۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا کی جیل میں ہی تھے کہ علماء کرام نے مسلمانوں کو متحد کر کے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک جماعت کو تشکیل دیا۔
جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جیل سے واپس تشریف لائے تو اس کو خوب سراہا آپ نے، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت ہی زیادہ تقویت بھی ملی۔ آخر کار یہ تحریک ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے اولین صدر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تھے۔ اب بھی یہ تحریک جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے لیے سرگرم ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 11 میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔